محترم دوستو بزرگوں، ان دو آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ان دیہاتیوں میں سے تمہارے ارد گرد کچھ لوگ منافق ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا نفاق اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کئی دروس سے کہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ میرے پیارے نبی، کچھ لوگ دیہاتی لوگوں میں سے ارد گرد کیا ہیں بھائی؟ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی بعض وہ لوگ ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی ابھی نفاق ان کے دل سے گیا نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر نفاق کیا ہے بھائی؟ اڑا ہوا ہے۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، بعض مرتبہ جو چلاک آدمی ہوتا ہے وہ کسی مخلص کے پاس آئے اور اپنا مطلب نکلوانا چاہے تو اس قسم کا تاثر دیتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مخلص سمجھتا ہے سب سے زیادہ میرا ہی یہ دیوانہ ہے اور میرا ہی مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اس ٹکڑا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین کو ہم جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کو نہیں جانتے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر نہ فرماتے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، منافقین کو ہم جانتے ہیں۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ان منافقین کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اب دوہرا عذاب سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ملے گا، برزخ میں بھی یعنی قبر میں بھی عذاب ملے گا، پھر ان کو جہنم کی طرف کیا کر دیا جائے گا بھائی؟ لوٹا دیا جائے گا۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، ان آیت مبارکہ کا اشارہ ایک واقعہ کی طرف ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جانے کا اعلان فرمایا تو مختلف جماعتیں ہو گئی، مختلف گروہ ہو گئے۔ کچھ مخلصین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہ کتنے تھے؟ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مخلصین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک ہوئے، ہر غزوہ میں شریک ہوئے، لیکن سستی کی وجہ سے اس غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ غلطی کا خیال آ جانا یہ یوں سمجھو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے پر ہے وہ آدمی جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان 10 صحابہ اکرام میں سے 7 صحابہ اکرام نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے ہماری یہ غلطی معاف ہو جائے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسجد نبوی کے اندر ستون بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ظاہر ہے کچی مسجد تھی، کھجوروں کے ستون ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ تو بعد میں جب ترکوں نے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کیا نا، تو جہاں جہاں یہ ستون تھے نا کھجی کے درختوں کے، تو انہوں نے ان کو پھاڑ کر وہیں ان کے جو ہے پختہ ستونوں کو بنا دیا۔ جو کچے یعنی کھجوروں کے درختوں کے ستون تھے نا، وہاں پر کیا بنا دیا؟ پختہ ستون بنے ہوئے ہیں۔ یعنی مسجد نبوی کی جو حد ہے اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ الگ ہے، باقی ترکوں نے اس کو آگے کیا ہے وسیع کر کے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے ساتھ قریب کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ واقعہ پہلے آپ نے سنا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کیا ہے بھائی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو بعد میں ممبر پختہ بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ستون کو دور کر دیا گیا، کچی کا ستون تھا، تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بچہ روتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ اور آپ کی محبت کو تو انہوں نے بھی پہچان لیا جن کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یعنی احد پہاڑ حضور فرماتے ہیں ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ احد پہاڑ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔
تو جب اس کو الگ کیا گیا تو اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے بچہ روتا ہے. اب بتائیں یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے, کس نے یہ عقل و شعور دیا ہے ان بے جان چیزوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائی کو انہوں نے محسوس کیا ہے. تو ہمارے نبی نیچے اترے اور اس ستون کے اوپر کیا پھیرا, ہاتھ پھیرا, تو ایسے آواز آ رہی تھی جیسا کہ بچوں کی ہچکچاتے ہوئے آواز آتی ہے, ہچکچاتے ہچکیاں لیتے ہوئے. کیا مطلب کہ جب بچے کو دل سے رونے کا پورا جذبہ ہو کہ میں رو لوں, اور بڑا باپ وغیرہ اس پر ہاتھ رکھے کہ بیٹا خاموش ہو جا, اب وہ جب وہ خاموش ہونے کی کوشش کرتا ہے, دل میں جذبہ ہوتا ہے رونے کا, تو جب دونوں چیزوں کے درمیان جو آواز پیدا ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ہچکچانا. بچہ جو ہے ہچکچاتا ہے, دل میں ارادہ ہوتا ہے میں اور رہوں, اور باپ کہتا ہے بیٹا خاموش ہو جا. اب باپ کی محبت اور دل سے رونے کے درمیانی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز اس میں پیدا ہونا شروع ہو گئی اس ستون کے اندر. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ستون وہاں پہ موجود تھا نا, وہاں پہ جو ستون بنایا گیا اس ستون کا نام کیا رکھا گیا, استوانِ حنانہ. استوانِ حنانہ اس ستون کا نام رکھا گیا جہاں پہ وہ تھا. بہرحال ان 7 صحابہ کرام نے پتہ کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا, اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا, اور کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی نہ ہم کھائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے, ہم سے غلطی ہو گئی. یہ مخلصین صحابہ کرام, ہم سے کیا ہو گئی بھائی, غلطی ہو گئی, ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. اب بھی آپ مسجد نبی میں جاؤ تو ایک ستون کا نام استوانِ ابو لبابہ ہے. استوانِ توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں اس توبہ کا ذکر فرمایا ہے. اب دنیا یہ مادی زمانہ چل رہا ہے نا, مادی دور چل رہا ہے. لوگ جو ہے تنخواہ نہیں بڑھتی تو کیا کہتے ہیں, ہم بھوک ہڑتال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری فلاں بات نہیں مانی گئی تو نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے, یوں ہی مر جائیں گے. اور صحابہ کرام کے اندر تو ایمانی جذبہ تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی, اللہ اور اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے, ہماری ہڑتال ہے. ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے, نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے, کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا اعلان نہ کر دے. کیا شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. بھلا کوئی سوچ سکتا ہے اس زمانے میں ایسے اتنی آپ اپنے آپ کو باندھ لیا, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توبہ کا. اچھا وہ 7 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کس کے ساتھ باندھا بھائی, تو دونوں کے ساتھ باندھا. 3 صحابہ کرام رہ گئے, اور وہ 3 صحابہ کرام جو تھے نا بڑے اونچے درجے کے تھے, یعنی اولین صحابہ کرام میں سے تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے تھے حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کعب بن مالک یہ سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جو مدینہ سے مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے. انصار میں سے سب سے اولین میں سے ہیں. اور جو دوسرے 2 صحابہ ہیں یہ بدر میں شریک ہوئے, اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبی, 7 نے تو باندھ لیا اپنے آپ کو. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ مسجد نبی میں آ کر بیٹھے تو یہ تینوں ساتھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. یہ محبت میں نہیں مسکرائے, بعض مرتبہ غصے کے اندر بھی ذرا مسکراہٹ چہرے پہ پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے غصے کی حالت کے اندر. یہ تینوں صحابہ کرام حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بات ایسے ہے کہ ہم بڑے ذہین اور چالاک لوگ ہیں, اگر کوئی اور آدمی ہوتا نا تو ہم اپنی بات ذرا اچھے طریقے سے منوا بھی لیتے اور پاک صاف بھی ہو جاتے, ہم اپنے آپ کو سچا ثابت بھی کر لیتے, لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر بول بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, لہٰذا ہم آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں, سستی کی وجہ سے نہیں ہم جا سکے. یعنی یہ بات یہ بخاری شریف کے اندر 3 صفوں کے اندر لمبی روایت ہے, یعنی 3 صفوں کے اندر ان کے یہ واقعات کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے باندھا, پھر کیا ہوتا رہا. یہ ساری یہ مختصر بات نہیں ہے, تفصیلی بات ہے, لیکن اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے تینوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم اگر کوئی اور ہوتا تو چلو اس کے ساتھ تو کچھ ہم بات بنا لیتے اور ہم اپنے آپ کو سچا کر لیتے, لیکن آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ, جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوتا تم چلے جاؤ. 50 دن تک صحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ کر کے رکھا. 50 دن تک نہ صحابہ کرام ان سے گفتگو کرتے تھے, نہ بولتے تھے, نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تھا. 50 دن تک ان 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا گیا. فرمایا کہ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو صحابہ کرام کی اس معافی
جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کی معافی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہوا ہے، اگر غلطی ان سے ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس کا ذکر کر دیا؟ بھائی معافی کا اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کیونکہ بعض مرتبہ انسان اچھائیاں بھی کرتا ہے اور کچھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان سے جو اچھائیاں کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی برائی ہو جاتی ہے، اللہ اچھائی کی برکت سے اس کی برائی کو صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کی برکت سے اس کی برائی کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسی آیت مبارکہ کے تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر دو فرشتے آئے، فرمایا مجھے لے گئے، بیدار کر کے مجھے ایک جگہ لے گئے، فرمایا مجھے ایسے محل میں لے کر گئے کہ میں نے دیکھا اس محل کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے۔ یہ دنیا کے تو کیا محل ہے، یہ رنگ روغن سے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ جنت کے جو محل ہیں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آدھے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک اور آدھے جسم خراب، آدھے تو بڑے خوبصورت ہیں، آدھے کیا ہے بھائی بدصورت ہیں۔ فرمایا ان فرشتوں نے ان آدمیوں کو اٹھایا اور ایک نہر چل رہی تھی اس میں غوطہ دیا، غوطہ دینے کے بعد باہر نکالا تو ان کے سارے جسم ٹھیک ہو گئے، ان کے سارے جسم کیا ہو گئے بھائی؟ ٹھیک ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے ماجرا پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو جن کے آدھے، یہ پہلے تو بتایا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ جنات عدن ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہے جنات عدن، عدن کا ذکر ہے نا، تو کیا فرمایا؟ یہ جنات عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے جنت، یہ آپ کا کیا ہے بھائی؟ مقام۔ اور فرمایا یہ جو شخص تھے نا جن کا آدھا جسم ٹھیک تھا اور آدھا خراب تھا، تو یہ دنیا میں نیکیاں بھی کیا کرتے تھے برائیاں بھی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی برکت سے ان کے برائیوں کو بھی صاف کر دیا، ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب یہ بالکل کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب مخلصین مومنین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے اس غلطی کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ صاف کر دیتے ہیں۔ اور مخلصین صحابہ کرام نے تو اپنا بھوک ہڑتال کر لی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری معافی ہو جائے اور ہماری توبہ کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ ہمیں بھی صحابہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی بھی صحیح طریقے سے مانگنی چاہیے۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، غلطی ہو گئی، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا ملا دیا انہوں نے نیک عمل کو دوسرے برے عمل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جہاد میں نہیں گئے تو برا عمل ہے، نیک عمل کے ساتھ برا عمل کیا کر دیا بھائی؟ ملا دیا۔ عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے اللہ ان کے اوپر توجہ فرمائے گا، قریب ہے، اشارہ فرما دیا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف کیا فرمائیں گے؟ توجہ فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی۔